وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، اس وقت ہم لوگ رمضان المبارک کی آخری عشرے پر سے گزر رہے ہیں۔ یہ آخری عشرہ ہمارے لیے انتہائی قیمتی عشرہ ہے۔ یہ عشرہ وہ ہے جو ہمیں جنتی بنانے والا اور اللہ کے پاس بہت سارے نعمتوں کو دلانے والا، خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے زیادہ بڑھ کر قیمتی رات ہمیں نصیب کرنے والا اور ہمارے اندر اعمال کا بھاؤ بڑھانے والا، ہر اعتبار سے ہمیں قیمتی بنانے والا، اس عشرے پر سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم لوگ اس عشرے کی قدردان بنیں۔ جو جتنا قدردان بنے گا، اللہ جل جلالہ امن والہ اس کی قدر بڑھائیں گے۔ جو جتنا ناقدرہ ہوگا اتنی اس کی قدر گھٹے گی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ ہم لوگ اپنی قدر اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی قدر خود بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی قدر گھٹانا چاہتے ہیں ہم اپنی قدر خود گھٹا سکتے ہیں۔ گویا ہمارے اعمال پر، ہمارے فکروں پر، ہمارے جذبات پر، ہمارے خیالات پر، ہمارے سوچ پر، ہماری محنت پر، ہمارے مجاہدے پر ہماری قدر کو بڑھانا اور ہماری قدر کو گھٹانا موقوف ہے۔ بڑھانے والے اپنی قدر کو فرشتوں سے بھی زیادہ بڑھا لیے، گھٹانے والے اپنی عزت کو جانوروں سے بھی بدتر کر لیے۔ عزت بڑھانا اور گھٹانا ان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنے قبر کو آباد بھی کر سکتے ہیں، اپنے ہی محنتوں سے اپنے قبر کو نورانی بنا سکتے ہیں، اپنے ہی کوششوں سے ہم اپنے قبر کو انتہائی پرکشش، انتہائی جنت کا مستحق والا بنا سکتے ہیں، اور ہم اپنے ہی کرتوتوں سے قبر کو برباد بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا خود کردارا علاج نیست، جو انسان اپنا گڑھا خود کھود لے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے الحمدللہ ایک عقل دی ہے۔ عقل اللہ نے دینے کے بعد ایک اللہ نے انسان کے اندر ایک ضمیر بھی رکھی ہے۔ عقل بعض مرتبہ ہمیں صحیح راستہ بتاتی ہے، بعض مرتبہ ہمیں گمراہ کر دیتی ہے، لیکن جس وقت عقل کی بات سن کر ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تب ضمیر کہتی ہے، ارے بے حیا بے شرم، تجھے میں بتایا تھا ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، لیکن تو نے اپنی عقل سے سوچ کر ایسا کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ تو نے اپنی بربادی کا گڑھا کھود لیا۔ اسی لیے حدیث قرآن پاک میں خود موجود ہے، وَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ شیطان کو جب لوگ برا بھلا کہیں گے قیامت کے دن، تو نے کیا، تو نے کیا، تو نے کیا، شیطان کہے گا میں نے کچھ نہیں کیا۔ پوسٹر بتانا میرا کام کیا تھا؟ موبائل ہاتھ میں تھمانا، موبائل کو گھمانا وہ تو تمہارے ہاتھ میں تھا۔
موبائل کو پھرانا وہ تو تمہارے ہاتھ میں تھا، موبائل کو استعمال کرنا وہ تو تمہارے ہاتھ میں تھا، میں نے تمہارے ہاتھ میں موبائل تھمایا ہے۔ موبائل سے قرآن پڑھنا بھی تمہارا تھا اور موبائل سے گناہ کرنا بھی تمہارا تھا، کیا تم نے اور ملامت مجھے کرتے ہو۔ شیطان حشر کے میدان میں یوں کہے گا وَلَا تَلُومُونِي، مجھے برا بھلا مت کہو، لُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو کہو برا بھلا، اپنے آپ کو کہو برا بھلا، مجھے کیوں کہتے ہو برا بھلا؟ میں کیا کیا؟ ارے میرا کام جو تھا وہ کیا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہا میں اے اللہ سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ بس ایک بات بتایا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ میرا حربہ، میرا حملہ، میرا ان پر داؤ نہیں چلتا جو اخلاص والے ہوتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ رمضان جو آیا ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، مخلص بنانے کے لیے آیا۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نماز پڑھتے ہیں نظر آتا ہے، ہم حج کرتے ہیں نظر آتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں نظر آتا ہے، روزہ رکھتے نظر آتا ہے، ارے روزہ رکھتے نظر آتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ افطاری میں دسترخوان پہ بعض جگہوں پر آدھا بے روزے دار بیٹھے رہتے ہیں، آدھے بے روزے دار۔ بلکہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے، اکثر مساجد میں ٹوپی لگا کر غیروں کی ایک بڑی جماعت افطاری کو آتی ہے، ایک بڑی جماعت، اور اللہ سب کو کھلاتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھتے تم روزے دار ہو، تم روزے دار ہو، تم روزے دار ہو، ارے بھی وہ ایمان والا بھی نہیں بیچارہ۔ لیکن رمضان میں مسجد کے دسترخوان پر سے کوئی نہیں بھگاتا، مسجد کے دسترخوان پر سے کوئی نہیں ہٹاتا، عمومی دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ ارے بھی جو چاہے آؤ بیٹھو، اللہ کی اس نعمت سے جو اللہ نے رمضان مبارک میں کھولا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون بیچارہ روزہ رکھ کر کتنی محنت کر رہا۔ الاجر بقدر المشقہ، ایک اصول اللہ نے بنا دیا، جتنی تکلیف کے ساتھ تم اپنا اللہ کا حکم پورا کرتے ہو وہ تکلیف سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور اللہ اسی تکلیف کے اعتبار سے نیکی بھی عنایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کون کتنا مجاہدہ کر رہا ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں ایک آدمی صدقہ نکالتا ہے 10 روپے اور ایک آدمی صدقہ نکالا 1000 روپے۔ توجہ سے میری بات سمجھنا، 10 روپے جو نکالا وہ بیچارہ مزدور انسان تھا، غریب انسان تھا، فقیر انسان تھا، لاچار انسان تھا۔ 10 روپے اس کے پاس بڑے معنی رکھتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ 10 روپے نکالا۔ 10 روپے پر اللہ اسے 10 روپے کا ثواب نہیں دیں گے، 10 روپے پر لاکھ روپے کا ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی اس کے پاس 10 روپے بڑی قیمتی ہیں، اور ایک آدمی 1000 روپے نکالا، 1000 روپے اس کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کروڑ پتی آدمی 1000 روپے نکال رہا تو اس کے پاس حیثیت کیا ہے؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے یہ پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو۔ اگر آپ 10 روپے والے سے پوچھو ارے بھائی تم کتنے میں 10 روپے نکالے ہو، وہ کہے گا بھائی میرا روزانہ کی کمائی 50 روپے ہے، اس میں سے میں 10 روپے نکال دیا، گویا اس نے 20% کمائی دے دی۔ اندازہ ایک آدمی ہے وہی 10 روپے دے رہا ہے لیکن اس کی 10,000 روپے کمائی ہے، 10,000 روپے کمائی ہے، تو اس میں سے کتنا فیصد ہوا؟ کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ اسی طرح حضور نے حیثیت سمجھایا، عمر تم کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا جی آدھا۔ کہا ابو بکر تم کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ ہم سے اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ تم نے کیا کیا؟ ایک دن موت آئے گی۔ محترم بھائیوں، عزیز بہنوں، موت پر ہماری آنکھ کھلے گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ارے بھائی 3 جگہ پر جایا کرو اور نصیحت حاصل کیا کرو۔ ایک، بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کرو، بیماروں کے پاس جاؤ، دیکھو اللہ تم پر 70,000 فرشتے تم پر رحمتیں نازل کرتے، جاؤ جا کر دیکھو، ان بیماروں کو تسلی دو۔ بیماروں کی عیادت کرنا سنت ہے، ان کو ہمت دو، ہمت کی بات کرو۔
بیماری کی عیادت مختصر وقت میں کرنا چاہیے. 2 ہی باتیں: ہمت، کیا بھی فکر، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی. ارے بہن آپ بے فکر رہیں، اللہ آپ کو شفا دے دے گا، انشاءاللہ آپ بہت جلدی اچھے ہو جائیں گے. بس تھوڑی سی تکلیف ہے، اللہ راحت دے دیں گے. ان مع العسر یسرا، آپ ذرا تسلی دیں. اور ان کو بڑے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دم کریں، چھوٹے ہیں پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دم کریں. اللہ تعالیٰ تمہیں جو دعا ذہن میں ڈالے. حضرت تھانوی سے کسی نے کہا، حضرت کوئی آ کر کہتے حضرت ذرا دعا کرو، ذرا دم کرو. کیا کروں؟ اللہ اس وقت تمہارے ذہن میں جو آیت ڈالے وہ پڑھ کر دم کر دو، اللہ شفا دینے والا. ایک بزرگ، ایک صاحب بہت پریشان تھے، ان کو یہ چٹھی لکھ کر دے دی، اور ماشاءاللہ وہ چٹھی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیا. بھئی چٹھی کچھ کرنے والی نہیں، عبادتوں کے ساتھ، ریاضتوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ. بس ایک دعا انہوں نے دی چٹھی میں لکھ کر. وہ جا کر دیکھے، یا اللہ یہ چٹھی میں کیا لکھا ہوا ہے. کھول کر دیکھو تو اتنا لکھا ہوتا ہے، یا اللہ اس بندے کی پریشانی کو دور کر. اتنا لکھا ہوا تھا بس، یا اللہ اس بندے کی پریشانی کو دور کر. بس آپ اندازہ لگاؤ اللہ سے کتنا رشتہ ہوگا، کتنا تعلق ہوگا. انہوں نے اتنا کہا، اللہ نے کر دیا. ارے بھئی ایسا ربط پیدا کرو اپنے پروردگار سے. اور ہم لوگ کرایہ داروں کی طرح ہمارے رب سے ربط رکھتے ہیں. کرایہ دار جس طرح مہینے کو آ کر کرایہ دے کر جاتا ہے، ویسا بعض لوگ ہفتے کو آئے جمعہ پڑھ کر چلے گئے، سال کو آئے عید پڑھ کر چلے گئے. کرایہ داروں کی طرح. جس طرح ماں سے ہمارا تعلق ہے، خصوصاً ہماری بہنیں ماؤں سے زیادہ ربط رکھتی ہیں، کال کرتی ہیں روزانہ، امی خیریت کیا، امی خیریت کیا، امی خیریت کیا. امی کے پاس گھنٹے. بھئی جب تک ماں ہے اپنا دکھ درد ماں کو سنائیں گے، ماں نہیں ہے تو کس کو سنائیں گے؟ بے ماں سے عجیب تعلق ہوتا ہے. ماں ہے تو ماں کو سنائیں گے، اپنا درد، اپنا دکھ، اپنا سب کچھ ماں کو سنائیں گے. اگر ماں نہیں ہے تو ان سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے، ماں کی قیمت کیا ہے، ماں کی حیثیت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، ماں کتنا بڑا سہارا ہوتی ہے، ماں کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. ماں اللہ کے پاس کیا لے کر آتی ہے اور بندوں کو کیا دیتی ہے، بچوں کو کیا دیتی ہے، وہ ماں کے بارے میں ماں ہی سمجھ سکتی ہے. ماں کے بارے میں جو ماں نہیں ہوئی وہ سمجھ ہی نہیں سکتی. اس لیے آپ حضرات مائیں ہیں تو ماں سمجھتی ہے دکھ درد کو. آپ جس طرح ماں سے اپنا ہر ایک شیئر کرتے ہیں، اسی طرح آپ اللہ سے شیئر کرو، اللہ سے شیئر کرو. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں 6 چیزوں کا پردہ رکھو. حال کا پردہ، جہاں کہتا ہوں بال کا پردہ، چال کا پردہ، کھال کا پردہ، شال کا پردہ، مال کا پردہ، وہاں سب سے اہم بات یہ ہمیشہ بتاتا ہوں، حال کا پردہ. حال اللہ کے سوا کسی کو مت سناؤ. تمہاری پریشانیاں کیا ہیں وہ سب جانتے ہیں، تمہیں کتنے پریشان ہیں، تمہیں کتنے حالات میں ہیں، اللہ جانتا ہے اچھی طرح. اللہ کو لمبا سنانے کی ضرورت نہیں. یا اللہ میں یہ پریشان ہوں، یا اللہ انہیں آپ کو یہ بول کو چلے گا، یا اللہ انہیں آپ کو یہ بول کو چلے گی، یا اللہ انہوں ایسا ستا رہی، یا اللہ انہوں ایسا ستا رہی، یا اللہ یہ ہو رہا، یا اللہ وہ ہو رہا. ڈیٹیل سے بیان کرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یا اللہ میرے حالات کو تو جانتا ہے. یا اللہ میرا تمام بوجھ تجھ پر ڈال رہی ہوں، میرے تمام بوجھ تجھ پر ڈال رہی ہوں. یا اللہ میرے بوجھ کو ہلکا کر دے، میرے بوجھ کو ہلکا کر دے، میرے بوجھ کو ہلکا کر دے. میرے بہنوں ایک بات سنو، آج کل ہماری بڑی شکایت کیا رہتی ہے؟ انہوں برابر نہیں، انہوں برابر نہیں. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ساتھی جڑ کر چلتے نہیں. تو حضرت نے فرمایا ایسا مت کہیے، یہ کہیے مجھے ساتھیوں کے ساتھ جڑ کر چلنا نہیں آتا.
مجھے ساتھیوں کے ساتھ جڑ کر چلنا، مجھے چلنا نہیں آتا، بے ساتھی ایسے ویسے ہی رہیں گے، لیکن ہمارا کام کیا؟ جیسے جماعتوں میں ہم چلتے ہیں، سب صوفیہ رہتے ہیں جماعت میں. ایک مرتبہ مجھے نظام الدین سے جماعت دے کر بھیجے 2000 میں، پورے کے پورے آوارہ قسم کے لوگ، آوارہ قسم کے لوگ. مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا ہیں. میں ملاقاتوں میں جا کر آ رہا ہوں، پوری مسجد چاہ کے رنگ سے رنگی ہوئی ہے. پوری مسجد کیا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چاہ پھینک کو مارے ہیں. سو اللہ اکبر. میں آ کر پریشان، ارے بھائی یہ کیا حال کر دیا آپ لوگوں نے، مسجد کے اندر چائے، لا حول ولا قوہ. بھائی لوگوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو میں بٹھا کر ان ساتھیوں کو تھوڑی دیر سمجھایا، ایسے زاروں خطاروں رونے لگے. حضرت معاف کرنا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ بس آپس میں کھیل کود کے عادی ہیں، ہمیں مسجد کے ادب اور اس کے عظمت کا خیال ذہن سے نکل گیا. پھر وہ بیچارے ظہر تک صاف کر دیے پوری مسجد. میں کہتا ہوں بھائی فرشتہ کون ہے دنیا میں؟ بولو. نن سے جڑنا نہیں آتا، نہیں انہوں نہیں آنا. بعض لوگوں کو مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں تمہارا امی گھر کو نہیں آنا. اللہ اکبر. امی گھر کو نہیں آنا، تمہارے بہن گھر کو نہیں آنا. ارے بھائی ہم یہ کہیں کہ یا اللہ ان کو میرے مزاج کے مطابق ان کو بنا دے. چند باتیں ہوتی ہیں، چند باتیں ہوتی ہیں جو استاد شاگرد کے درمیان سیٹ نہیں ہوتی. چند باتیں ہوتی ہیں ساس بہو کے درمیان سیٹ نہیں ہوتی. چند باتیں ہوتی ہیں رشتے کے درمیان آپس میں، بھائی بڑے بہن بہن کے درمیان سیٹ نہیں ہوتی، ماں اور بیٹی کے درمیان سیٹ نہیں ہوتی. ہر ایک سیٹنگ اگر ہو جائے تو دنیا جنت بن جائے. ہر ایک سیٹنگ اگر ہو جائے تو دنیا جنت بن جائے. لیکن دنیا کو اللہ جنت نہیں بنا. ہے بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود 2 داماد سیٹ نہیں ہوئے. 2 داماد، 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق پڑی. ہم وہ کیوں نہیں سوچتے اللہ کے رسول کتنا روئے، یا اللہ میرے بیٹیوں کے ساتھ، یا اللہ میرے بیٹیوں کے ساتھ. کیوں رویا آپ نے؟ آپ امت کو سمجھا دیا ارے یہ سب حالات کو سہنا ہی عبادت ہے، یہ سب حالات کو سہ کر گزارنا ہی زندگی ہے. عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے، عبادت صرف روزے کو نہیں کہتے، عبادت صرف ذکر کو نہیں کہتے، عبادت صرف قرآن پڑھنے کو نہیں کہتے. رمضان جو آیا صبر سکھانے کے لیے آیا. برداشت کرنا سیکھو، ان کو برداشت کرو، ان کو برداشت کرو. بولتے نہیں جھیلنا سیکھو، جھیلنا سیکھو. کل کا دن اللہ بتائے گا تم کتنے نیک ہو، تم کتنی اچھی ہو. مولانا قاسم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عجیب نصیحت کرے. کہنے لگے مولوی صاحب لوگ الزامہ لگاتی، انہوں برابر نہیں، انہوں برابر نہیں، انہوں اچھے نہیں، انہوں اچھے نہیں. ایک بات سنو، کبھی بھی تمہیں اچھے بول کر ثابت کرنے مت جاؤ. نہیں بھائی میں اچھا، تمہارے دماغ میں غلط فہمی کسی نے ڈال دیا، تمہارے بارے میں میرے بارے میں کوئی غلط پیغام تمہیں دے دیا، غلط انفارمیشن دے دیا، میں اچھا بولنے مت جاؤ. کل اللہ سمجھائے گا کون اچھا اور کون برا. کل اللہ سمجھائے گا کون اچھا اور کون برا. تم کیوں جاتے ہو صفائی کرنے کے لیے؟ ارے بھی صفائی کرنے تو ہمارا رب بیٹھا ہوا ہے. ہمیں کیا کرتی نے انہیں ویسی بولی نا فوراً جواب دینا، نہیں میں ویسا کریش نہیں ویسا. چھوڑو جی چھوڑو. بولنے والوں کی زبان اللہ دیکھ رہا ہے. کل کا دن مرتے وقت اسی زبان سے کلمہ پڑھنا. الزام لگانے والوں کی زبانوں سے کلمہ چھین لیا جائے گا، یاد رکھنا. الزام مت لگاؤ کسی پر. امام مالک رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک عورت کو غسل دے رہے تھے. غسل دیتے دیتے ایک خاتون نے الزام لگایا. کیا الزام لگایا؟ یہ عورت ایسی تھی، یعنی جو میت ہے میت پر الزام لگایا. اس کا ہاتھ چپک گیا اس میت سے. اتنا چپکا کہ وہ جدا کرنا چاہتی ہے، جدا ہی نہیں ہو رہا ہے.
لوگ پکڑ کر گھسیٹ رہی، جدا نہیں ہو رہا ہے. پھر مردوں کو مجبوراً بلایا گیا، بھائی یہ ہاتھ چھوڑاؤ، ہاتھ چپک گیا ہے، ہاتھ پکڑ کر انہوں گھسیٹے، جدا نہیں ہوا. وہ زمانہ امام مالک کا تھا. امام مالک کے پاس پہنچے سب، جا کر کہنے لگے حضرت ایسا واقعہ پیش آیا. کیا پیش آیا؟ کیا الزام لگایا؟ اس نے کہا یہ الزام لگایا. کہا جو الزام اس نے لگایا وہ غلط تھا. اللہ یہ سمجھا رہا ہے یہ بندی ایسی نہیں ہے، تم غلط الزام لگا رہے ہو، اور جب تک الزام کا کوڑا تمہیں نہیں لگایا جائے گا اس وقت تک یہ ہاتھ جدا نہیں ہوگا. چنانچہ اس عورت کو کوڑا لگایا گیا، الزام کا کوڑا لگانے کے بعد میت سے ہاتھ جدا ہوا. اللہ یہ سمجھا دیا یہ بندی بری نہیں تھی، نیک تھی، اور تم نے اس کو برا سمجھا. کیا ضرورت بھئی دوسروں کے بارے میں برائی سوچنا، برا کرنا. ہمارے عورتوں کی میں کیا بتاؤں. اللہ اکبر. میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آخری اشرا گزرا، اللہ کے واسطے ذرا منہ پر کنٹرول رکھو، منہ پر کنٹرول رکھو. ہمارا منہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پناہ مانگ رہی لوگ منہ سے، خاندانہ پناہ مانگ رہی، رشتے ٹوٹ گئے منہ سے، اپنے پرائے ہو گئے منہ سے. یہ منہ اتنا خطرناک ہے، آپ کو پتا ہے کتنا خطرناک؟ کہا اکثر لوگ منہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. آج کیا کہا جاتا ہے بے رمضان میں جیسا منہ کنٹرول میں تھا، کیسے سو سکے پورے جنے منہ میں کنٹرول کر لیتے نہیں تھے. رمضان ختم ہوتے ہی منہ کھلتا نہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. پورے نیکیاں تباہ، زکوٰۃ تباہ، روزے تباہ، تراویح تباہ، قرآن تباہ. شیطان اتنا ماہر ہے، تلبیس ابلیس کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کسے کیسا برباد کرنا شیطان کو معلوم. اس لیے اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں میں، منہ پر کنٹرول رکھو، ہاتھ میں تسبیح رکھو، اللہ کو یاد کرو. اگر غلطی ہو گئی، اس لیے کہ ہمیں لوگ سڈن بریک نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ بول کو عادت ہے نا، ہلو بریک لگانا سو. تو اچھائی بیان کرو. کسی کے بارے میں انہیں ویسی چی، انہیں ایسی چی، انہیں ویسی کرتی سو، اس کی بہن بھی ویسی کر لیتی سو، اس کے ساس بھی ویسا کر لیتی سو. یہ سو باتیں اللہ کے واسطے چھوڑ ڈالو. ذکر کی لذت محسوس کرو گی. آج ہماری زبان پر ذکر کی لذت کیوں محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ زبان گندی ہے، گندی زبان. ہم ہمیشہ ماشاءاللہ ہر ایک گھر میں دیکھتے ہیں چہرے کو جہاں تک بہتر سے بہترین بنانا ہے بنانے کی کوشش کرتی. حضرت علی نے ایک عجیب بات فرمائی، لیس الجمال باسواب تزیننا. فرمایا خوبصورتی وہ نہیں ہے کہ تم کپڑوں سے، میک اپوں سے، پاؤڈروں سے اپنے آپ کو سجا لو. خوبصورت کسے کہتے ہیں؟ ولیکن جمال العلم والادب. جتنا تم علم والے، عمل والے، ادب والے، تقوی والے، طہارت والے، نیک والے ہوں گے، حشر کے میدان میں اللہ حسن نیکی کی وجہ سے بڑھائے گا. نیکی کی وجہ سے حسن بڑھے گا. حسن کیسے بڑھے گا؟ نیکی. رابعہ بصریہ کیا؟ حبشی عورت. حسن بصری کیا؟ انتہائی خوبصورت نوجوان. انہوں پیغام دے کو بھیجا رابعہ بصریہ کو. رابعہ بصریہ جو سوال کرے دنگ رہ گئے. حسن بصری کیا سوال کرے؟ 3 سوالات کا جوابات دے ڈالو، انشاءاللہ شادی کر لیں گے. پہلا سوال، میرا نام اعمال جس وقت تولا جائے گا میرا پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا رہے گا نیکیوں کا؟ انہوں بولے بھی وہ تو مجھے کیسا معلوم، مجھے تو نہیں معلوم. ٹھیک، جس وقت میں اللہ کے پاس حساب کتاب کے لیے کھڑی رہوں گی یا پل صراط پر پار ہوں گی، نجات پاؤں گی یا نہیں؟ کہا بھئی وہ بھی نہیں بتا سکتا میں، کیسا بتا سکتا ہوں؟ اچھا میرا خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں؟ کہا بھئی وہ بھی نہیں بتا سکتا.
کہا جب نہیں بتا سکتے مجھے تیاری کرنے دیجئے، بہت سارے کام ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ 3 سوال ہم سے پوچھو، ہمیں لوگ آؤ یہ کام چھوڑ ڈال کو۔ اللہ اکبر، میں ایک خاتون کو دمے کی شکایت تھی، انہوں دمے کی شکایت کے لیے آنے ایک بار ڈاکٹر صاحب پوچھے دمے کی شکایت نامہ تمہیں، ذرا کم بات کرو۔ نہیں ڈاکٹر صاحب کم ڈاکٹر صاحب بات کرتی ہوں سنی کم ڈاکٹر صاحب بات کرتی ہوں سو پوچھے بازو کیا ماں کم بات کرتی ہیں بات سونے کے علاوہ ان کی زبان خاموش رہتی کیا پوچھو؟ پیٹی 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 پیٹ 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 زبان چلتی رہتی ہے، سوتے وقت وہ زبان کو رستے، بقیہ اٹھنے کے بعد سے شروع کرے گا تو سونے تک در و دیوارہ تنگ آ گئے، گونگے بہرے ہو گئے در و دیوار، اتنی باتیں لا حول ولا قوہ۔ حضرت مولانا اسلام علیہ فرمایا بے عورتوں کی 3 صفت ہم نہیں بدل سکتے، ایک بولنے کی صفت نہیں بدل سکتے، فرمایا ہاں بولنے کا عنوان بدل سکتے ہیں۔ کیا بدل سکتے ہیں؟ بولنے کا عنوان، دین کا مضمون دیو، دینی عنوان دیو، ذکر دیو، تلاوت دیو، بولنا تمہارے مزاج میں ہے، اذا استمعنا قلنا وقلنا، بولو لیکن کیا بولو؟ دین بولو۔ لیکن ہمیں دین بولنے بٹھائے گا تو 5 منٹ میں مذاکرہ ختم، کی ماں کی آپا نہیں ہوتا چاہتا سو، بقیہ گھنٹے بات کرنے آتا سو، کپڑے کے بارے میں، ڈریساں کے بارے میں، اس لیے یہ عنوان بدلو، عنوان بدلو۔ نمبر 2، دوسرا عنوان کیا فرمایا؟ دوسرا عنوان حضرت نے کہا دوسری عادت رونے کی، رونے کی۔ ذرا ان کو اچھا کپڑا لا لیے، ان کو ذرا کپڑا ہلکا، یعنی خالی رنگ پھکا پڑا گا تو بھی یہ رونا، کہیں کچھ بچی رو رہی سو، کہیں کچھ بچی رو رہی سو، نہیں اسے وہ کلر پسند نہیں کرتے ہیں، خالی کلر پسند نہیں سو 3 گھنٹے روکو ہی۔ ایسے بھی خواتین ہیں، خالی کسے؟ ارے کلر پسند نہیں، جا کو بدلا لے کے جاؤ، رونے کیا ضرورت؟ وہ رونا اللہ کے سامنے جب تک مغفرت ہو جاتی تھی، ہوتی نہیں ہوتی تھی بے آنسو۔ جس وقت حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے میں جب میری ماں کے وصال پر رویا، لوگوں نے میرے کان میں آ کر بہت ساری تسلی دی۔ ایک نے میرے کان میں کہا مولانا آنسو بڑے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کو امت کی ہدایت کے لیے استعمال کر لیں، آنسو بڑے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کو امت کی ہدایت کے لیے۔ میں فوراً دعا میں بیٹھ گیا، اتنی تسلی ہوئی، وہ آنسوؤں کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ ہمیں لوگ بنگلیاں کے واسطے آنسواں کنٹینر ٹرنکاں برلا بہا ڈالے، ایک انگوٹھی گم ہوئی، کیا رونا کیا رونا، کیا انتقال ہوگا؟ نہیں انگوٹھی گمی سو، یہاں لوگ کیا سمجھیں اس کے انتقال ہوگا سمجھیں۔ بھئی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو روتے نا، وہ رونا یہاں رو، امت کو اس وقت آنسوؤں کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کی قبولیت کے لیے رو۔ جیسے حضرت امام بخاری کے ماں 6 سال روئی اپنے بچے کی بینائی واپس لوٹانے کے لیے، اللہ نے لوٹایا۔ رو بھائی، اپنے خاندان کے لیے رو، اپنے بچوں کے لیے رو، اپنے تمام عورتوں کی ہدایت کے لیے رو، امت کی ہدایت کے لیے رو، کون منع کرتا ہے؟ رو۔ تیسری چیز عورتوں کے اندر جو قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا ایک بولنا، ایک رونا، تیسری چیز ہے ان کے اندر سب سے بڑی صفت چھپانا۔ چھپانا کیا مطلب؟ عربی جو بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں چھپانے کی وہ چھپاتی ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں ظاہر کرنے کی وہ ظاہر کرتی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں خواتین کے اندر جو دعوت کا مزاج بنانے کے لیے مجاہدہ، اپنی تکلیف کو چھپانا، اپنی تکلیف کو، اپنا درد کو چھپانا۔ اب دیکھو ماشاءاللہ رمضان میں ہمیں بھی روزہ ہیں، ہمارے مستورات بھی روزہ ہیں، ہمارے مستورات کتنی مجاہدہ کرتی، مجاہدہ۔ تیسری صفت کیا ہے ان کے اندر؟ مجاہدہ۔ سحری پکاتی ہیں، افطاری پکاتی ہیں۔ ہمیں بھی انہوں بھی دونوں سفر سے آئے، ہمیں سفر سے آتے ہی لیٹ جاتی،
مرد حضرات. عورتیں فوراً کچن روم میں جانا, کھانا بنانا, دسترخوان بچھا کر جو لیٹے ہوئے مرد حضرات پہ آؤ, دسترخوان تیار ہے, بیٹھ کو کھاؤ. حالانکہ انہوں بھی ہمارے ساتھ سفر میں چائس ہو. اب اندازہ لگاؤ ہمارے خواتین کے اندر مجاہدہ, اللہ اکبر, جو صفت غالب ہے وہ صفت دعوت کو ضرورت ہے. اس وقت ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رمضان یہ تینوں صفات چاہتا ہے. مجاہدہ سکھانے کے لیے آیا, ہمیں رو کر اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے آیا, اور ہمیں کثرت سے تلاوت کرانے, کثرت سے ذکر کرانے, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار, یہ پڑھانے کے لیے آیا. یا واسع الفضل اغفر لی, یا واسع الفضل اغفر لی, یہ دعا کرانے کے لیے آیا. تو یہ تینوں صفت ماشاءاللہ ہمارے خواتین کے اندر موجود ہیں. اسی کا کام, اسی کا نام دعوت ہے کہ دعوت میں بھی یہ تینوں صفت, جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, ہم ہمیشہ رمضانی صفت کے ساتھ رہے, اسی کی محنت کا نام دعوت کی محنت ہے. دعوت کی محنت کیا ہے بھائی؟ ریچارج مسلمان مت بنو. کیا مسلمان؟ بعض لوگ جا کو بھائی رمضان آ رہا بھائی, ایک مہینے کا ریچارج کرو بھائی, نماز ریچارج, ایک مہینے کے لیے تلاوت ریچارج, ایک مہینے کے لیے ذکر ریچارج, ایک مہینے کے لیے پردہ ریچارج, ایک مہینے کے لیے گناہوں سے بچنے کا ریچارج, سب ریچارج کرنے کو آ گئے. ایک مہینے کی ویلیڈیٹی, ایک مہینہ ختم ہوتے ہی نماز کا ریچارج ختم ہوتی, نماز ختم, ذکر کا ریچارج ختم, ذکر ختم, تلاوت کا ریچارج ختم, تلاوت ختم, دعا کا ریچارج ختم, دعا ختم. یہاں تک کہ رمضان میں پردے والی عورتیں عید کے دن بے پردہ ہو جاتی. کیا ہوا؟ ریچارج ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ تو کیا ریچارج مسلمان اب ان کو پرماننٹ ریچارج کرنے کے واسطے رمضان آیا. سو ہمیشہ کا مسلمان بن کر رہو, اس کے لیے دعوت کی محنت. اسی لیے کہا جاتا ہے رمضان مبارک میں اللہ کے راستے میں وقت دو. 3 دن اب آخری ایک 3 دن کا موقع ہے, لگاؤ 3 دن لگاؤ اللہ کے راستے میں. 3 دن جاؤ, بڑا فائدہ ہوگا. عشرہ 3 دن لگا چکے, عشرہ لگاؤ. عشرہ لگا چکے ہیں, اللہ آپ کو سہولت دے, چلا لگاؤ. چلا لگا چکے, بیرون جاؤ. بیرون جا چکے ہیں تو آپ اپنا یہ نظام بناؤ کہ ہم دین کی نصرت میں ہمیشہ آگے رہیں گے. کیا رہیں گے؟ ہمیشہ دین کی نصرت میں آگے رہیں گے. کوئی بھی تقاضا آئے ہمارے گھر سے پورا ہو, ہمارے شوہر, ہمارے مرد حضرات, مردوں کا تقاضا عورتیں, عورتوں کا تقاضا بچے, بچوں کا تقاضا خاندان کو بدلنے کی فکر. کس کی فکر؟ بعض لوگ دنیا کو بدلنے کی فکر کرتی ہیں. انہوں بھائی دنیا تمہارا گھر ہے, گھر کو بدلو, جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا بدلو. تو کیا گھر کو بدلو, دنیا بدل جائے گی. ہر ایک اگر فکر کر لے یا اللہ میں میرے گھر کو بدلوں گی, یا اللہ میں میرے گھر کو بدلوں گی, اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. انشاءاللہ وہ گھر بدلے گا, اللہ پوری کائنات کو انشاءاللہ بدل دے گی. سب نیت کریں گے. اس کے لیے گھر کی تعلیم, اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ 5 وقت کی نماز گھر میں پڑھنا, گھر کی تعلیم کرنا, صبح و شام تسبیحات تلاوت کرنا, سنتوں کا اہتمام کرنا, آنے والے مہمانوں کی قدر کرنا, جماعتوں کے قیام کا نظام بنانا, اور اپنے گھر کے اندر جہاں تک ہو سکے سنتوں کا اہتمام کرنا. اس طرح انشاءاللہ بنائیں گے, بڑا فائدہ ہوگا. تمام بہنیں نیت کریں, انشاءاللہ ہم اس پر ضرور عمل کریں گے. نیت کریں, ارادے کریں, انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. 5 تاریخ سے جماعتیں بھی چلی کی جا رہی ہیں, مرد حضرات کی. طلباء جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس کی تشکیل کیجئے. ہر گھر میں بچے موجود ہیں, ہر گھر کے بچوں کی تشکیل کیجئے, ترتیب بنائیے, بڑا فائدہ ہوگا. آج کل بچوں کا بیکار گھر میں رہنا, گناہوں سے بچانا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے بچے اپنے اوقات کو صحیح گزاریں اور ان کے اخلاق خراب نہ ہوں, اس کے لیے اللہ کے راستے کا نظام بنائیں. مائیں انشاءاللہ ارادہ کریں گی, بچوں کی تشکیل آسان ہو جائے گی. اللہ آسان کرے. تشکیل کر لیں, دعا ہو جائے گی.